میں دعوت دوں گا طالب علم محمد یحییٰ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان من البیان لسحرا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، اے آقا یوں دل چاہتا ہے کہ کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، کاش ان آنکھوں سے چہرے سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹ ستاروں سے چمکتے رہتے، اور میرے ہونٹ ستاروں سے چمکتے رہتے، کاش ان ہونٹوں سے چہرے سرکار کو چوما ہوتا، میرے سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں محمد یحییٰ کاش محبت میں حنانا ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم و مہربان علماء کرام و طلباء اعظام، منصب انصاف پر تشریف فرما منصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے صاحب قرآن، قرآن کی نظر میں۔ سامعین محترم، واضح رہے کہ صاحب قرآن سے مراد وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا گیا، جس کے لیے پھولوں کو خوشبو، چاند کو چاندنی اور سورج کو روشنی عطا کی گئی، اور یہ بات بھی مسلم اور حقیقت ہے کہ اس عظیم ہستی کی سیرت کو بیان کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں، لہٰذا ہر مداح محمد کو مدح مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو پھر آئیے آمنہ کے در یتیم کو قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ میرے پیغمبر احمد ہے، قرآن کہتا ہے اسمہ احمد، میرے پیغمبر محمد ہے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، میرے پیغمبر کی زلفوں کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر کی آنکھوں کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے پیغمبر کے چہرے کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے والضحى، میرے پیغمبر کی سینے کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے پیغمبر کی یاروں کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیغمبر کا معراج کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الی عبده ما اوحى، الغرض پورا کا پورا قرآن میرے نبی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سے جڑا ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کی تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، ویسے تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تک تکبیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔
سامعین محترم، میرے آقا، آپ کے آقا، سارے جہاں کے آقا کو جہاں قرآن سے اور بھی بہت سی خصوصیتیں حاصل ہیں، وہی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن لفظ میرے آقا، اس کے معنی تو پھر مجھے اپنے ذوق میں کہنے دیجئے۔ قرآن تیرے نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ میں آنکھیں تو الشمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ سامعین محترم، ایک یہ قرآن ہے جس کے تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات نے تلاوت سنی، ایک وہ قرآن ہے جو مکہ کے گلیوں میں چلتا رہا، جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی رفیق، وہ قرآن بھی رفیق، یہ قرآن بھی شفیق، وہ قرآن بھی شفیق، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین۔ لوگوں یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی رفعت والا، وہ قرآن بھی رفعت والا، یہ قرآن بھی عزت والا، وہ قرآن بھی عزت والا۔ تبھی تو ام عائشہ سے ہے روایت کہ قرآن پڑھو، کیونکہ یہ ہے سارا کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سی آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ ایک معبود کے در پہ آ جائیے، صدق دل سے پکارا ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا نبی۔ آب کوثر کو پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ میرا عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ محبت کریں، علماء کرام کے ساتھ محبت کریں۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔